السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھائیں اور نماز کے لیے جلدی نہ کریں جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو۔ رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ اللہ کو بتایا کریں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون اتر آئے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ رات کو سوتے وقت شہادت کی انگلی روغن بادام شیریں میٹھا میں بھگو کر سر کے بیچ میں لگائیں۔ اس سے یادداشت تیز اور دماغی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ایک انگلی سے زیادہ نہیں لگانا۔ خالص ہلدی پسوا کر 0 کے کیپسول بھر لیں اور 1 کیپسول روزانہ استعمال کریں تو اندرونی زخم مندمل صحت و تندرستی کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ جگر بہترین، معدہ شاندار کام کرتا ہے۔ آدھا چمچ اجوائن کا پاؤڈر 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیں، 4 گھنٹے بعد پی لیں۔ آپ کو ہلکا پن محسوس ہوگا۔ 2 مہینے تک پئیں۔ آپ پانی سے بھی موٹاپے کا علاج کر سکتے ہیں۔ جن کا وزن بڑھ رہا ہو ان کو زیادہ سے زیادہ نیم گرم پانی پینا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے نیم گرم پانی پی لیا جائے تو وزن نہیں بڑھتا۔ 3 گلاس پانی میں 1 چٹکی نمک ڈال کر ابال کر رکھ لیں۔ ہر کھانا کھانے سے پہلے 1 گلاس پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹے سے پہلے پانی نہ پئیں۔ زیتون کے تیل کو دھوپ میں رکھ کر ہلکا سا گرم کر لیں اور اس تیل سے 5 منٹ تک مالش کریں اور بچے کو پنکھے کے نیچے ہرگز نہ لٹائیں۔ یہ عمل 5 ہفتے تک جاری رکھیں۔ اس سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جسم بڑھے گا۔ مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو لیموں کا رس پینے سے کانٹا نکل جاتا ہے۔ آپ کچا انڈا بھی پی سکتے ہیں۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کھائیں۔ اگر آپ کے جسم پر کہیں بھی محکے یا مسے نکلتے ہوں تو پریشان نہ ہوں۔ آپ تھوڑا سا کھانے کا سوڈا یا میٹھا سوڈا مسے کے منہ پر لگا کر اس کے اوپر پٹی باندھیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، بہت جلد مکمل چھٹکارا مل جائے گا۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں۔ محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ ایسی طاقت بن جاؤ گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ سانپ صرف تب ڈستے ہیں جب وہ خطرہ محسوس کریں، جبکہ انسان وہ مخلوق ہے جو کسی بھی کیفیت میں ہو زہر اگلنے سے باز نہیں آتا۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو،
بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا یہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ کسی نے پوچھا، اب موت سے کیوں نہیں ہوتے؟ جواب ملا، تمہارے بے شمار گناہوں کے باوجود بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر نہ ہونی سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر کوئی شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ قرآن گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ پہاڑ تھا جس کی بلندی نے بچایا نہیں، مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا، سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد اٹھ گئے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مت کہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ بولو، اے میرے رب میرے لیے آسانی فرما۔ میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔ آج کا نسخہ سن لیجئے۔ آپ نے لینا ہے گوند کتیرا، چھلکا اور دودھ۔ آپ نے 50 گرام گوند کتیرا لینا ہے، 2 سے 3 چمچ چھلکا لے لیں۔ ان دونوں چیزوں کو 2 گلاس دودھ میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح نہار منہ 3 سے 4 چمچ مصری شامل کر کے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پی لینا ہے۔ اس نسخے کو 1 ہفتہ استعمال کر کے آپ کو بہت واضح فرق محسوس ہوگا، اور مردانہ کمزوری ٹھیک ہو جائے گی، اور مردانہ ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربہ سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔